اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب ساتھی؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ہم سب کو ہر قسم کی بیماری، ہر قسم کی وبا سے محفوظ رکھے، آمین۔ عزیز ساتھیوں، سورہ اعراف کی آیت 162 تک ہم نے تفسیر مکمل کی تھی اور یہاں تک ہم قوم موسیٰ کے متعلق تقریباً ان کی تمام حالات و واقعات پڑھ چکے ہیں۔ لاسٹ میں جہاں تک ان کا واقعہ ہم نے پڑھا وہ ان میں طاعون کی وبا جو پھیل گئی تھی، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کا وہ عذاب، اس کا ذکر تھا۔ آج کی آیات میں اہل سبت کے متعلق بتایا گیا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واسألہم عن القریۃ التی کانت حاضرہ، اور ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھیے جو سمندر کے کنارے واقع تھی۔ وہ لوگ سبت یعنی ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ ہفتہ کے دن تو مچھلیاں بلند ہو کر پانی پر ظاہر ہوتی تھیں اور ہفتہ کے علاوہ باقی دنوں میں غائب رہتی تھیں۔ اسی طرح ہم نے انہیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈال رکھا تھا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ان میں سے کچھ لوگوں نے دوسروں سے کہا، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سزا دینے والا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اس لیے کہ ہم تمہارے پروردگار کے ہاں معذرت کر سکیں اور اس لیے بھی کہ شاید وہ نافرمانی سے پرہیز کریں۔ اب یہاں پر ان آیات میں اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں اور کہا کہ ذرا ان سے یعنی یہود مدینہ سے سبت والوں کی بات تو پوچھیں۔ اس جملے سے صاف طور پر واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ قصہ ان میں یعنی یہود مدینہ میں بہت مشہور و معروف تھا اور بہت باروایتاً یہ تواتر سے چلتا آ رہا تھا، جس سے یہود مدینہ جو تھے وہ انکار نہیں کر سکتے تھے۔ یہ کوئی ایسا حکم نہیں تھا جس کو بجا لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری ہو یا فی الواقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا ہو۔ اس واقعے کی تفصیل بھی ہم سورہ بقرہ میں پہلے اس کے تفسیر میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس قصہ کو یہاں بیان کرنے کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جتلانا تھا کہ یہ یہودی جو ہے یہ نسل در نسل سرکش اور نافرمان چلے آ رہے ہیں۔ ان کی سرکشی اور ان کی نافرمانی ان کی رگ رگ میں رچ بس چکی تھی، لہٰذا ان کی اسلام دشمن سرگرمیاں اور اللہ کی نافرمانی سے کچھ تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ چیز واضح کرنا چاہتا ہے۔ پھر رہی یہ بات کہ ان کی شکلیں فی الواقع بندروں جیسی بن گئی تھیں یا نہیں، تو اگرچہ بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے، تاہم جو راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ وہ فی الواقع بندر بنا دیے گئے تھے جو ایک دوسرے کو پہچانتے، چیخیں مارتے اور روتے تھے۔ پھر اسی حالت میں 3 دن کے بعد وہ سب مر گئے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے چہروں میں اس قسم کا ورم پیدا ہو گیا تھا جس سے ان کے چہرے بالکل بندروں جیسے معلوم ہوتے تھے۔ آخر اسی حالت میں 3 دن بعد وہ سب مر گئے، اور یہ واقعہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو خود تو مچھلیاں پکڑنے کے جرم کے مرتکب نہیں تھے، مگر پکڑنے والوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے۔ یعنی ان آیتوں میں کچھ ایسے لوگوں کا ذکر بھی کیا گیا جو اس جرم میں شامل نہیں تھی، لیکن جو لوگ یہ جرم کر رہے ہوتے تھے وہ ان کو منع بھی نہیں کرتے تھے۔ جیسے حضرت موسیٰ کا ہم نے پیچھے پڑھا پچھلے لیکچر میں کہ ان کے ایک گروہ ایسا تھا جو نہ بچڑے کی پوجا کرتا تھا لیکن ان لوگوں کو پوجا کرنے سے منع بھی نہیں کرتا تھا۔ تو یہ بھی ان کے ایک گروہ ایسا ہی تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو صرف وہ لوگ بچائے گئے جو خود بھی مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے اور پکڑنے والوں کو منع بھی کرتے رہتے تھے، یعنی وہ ان کو نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے بھی تھے اور خود بھی برائی کے کاموں سے دور رہتے تھے۔ اور اس درمیانی گروہ کو محض اس لیے سزا ملی جو نہ منع کرتا تھا نہ وہ کام کرتا تھا، اس لیے ان کو سزا ملی کہ وہ اس گناہ کے کام سے منع کیوں نہیں کرتے۔
گویا جیسے کوئی برائی کرنا جرم ہے، اسی طرح برائی سے نہ روکنا بھی جرم ہے، اور یہ چیز ہمیں احادیث سے بھی بہت دفعہ واضح ہو چکی ہے۔ نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن بشیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے اور خلاف ورزی دیکھ کر خاموش رہنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے ان لوگوں کی جنہوں نے کسی جہاز میں بیٹھنے کے لیے قرعہ اندازی کی، کچھ لوگوں کے حصے میں نچلی منزل آئی اور دوسرے کے حصے میں اوپر کی منزل۔ اب نچلی منزل والے جب پانی لے کر بالائی منزل والوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں اس سے تکلیف پہنچتی۔ یہ دیکھ کر نچلی منزل والوں میں سے ایک نے کلہاڑی لی اور جہاز کے پیندے میں سوراخ کرنے لگا۔ بالائی منزل والے اس کے پاس آئے اور کہا، تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے؟ اس نے جواب دیا، تمہیں ہماری وجہ سے تکلیف پہنچی اور ہمارا پانی کے بغیر گزارا نہیں۔ اب اگر اوپر والوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو اسے بھی بچا لیا اور خود بھی بچ گئے، اور اگر اسے چھوڑ دیا تو اسے بھی ہلاک کیا اور اپنے آپ کو بھی ہلاک کیا۔ استغفر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ قوت سے بدل دے، اور اگر ایسا نہ کرے تو زبان سے روکے، یہ بھی نہ کر سکے تو دل میں ہی برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ کی طرف سے ان پر عام عذاب نازل ہوگا۔ اور پھر آگے آیات میں اصحاب سبت پر عذاب کی شکل بتائی گئی کہ پھر جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بندر بنا دیا، اور جب وہ حد سے گزرنے والوں میں شامل ہو گئے تو پھر یقینی طور پر وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے۔ ان کے اوپر مسلط کیے گئے اس عذاب کی ہم تفصیل آیت آگے 165، 6 اور 7 میں پڑھتے ہیں۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بالکل ہی فراموش کر دیا جو انہیں کی جا رہی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور ان لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے بہت برے عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر جب وہ سرکشی کرتے ہوئے وہی کام کرتے رہے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا تو ہم نے انہیں حکم دیا کہ ذلیل و خوار بندر بن جاؤ، اور یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے یہ اعلان کیا کہ وہ قیامت کے دن تک بنی اسرائیل پر ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بدترین عذاب دیتے رہیں۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار مقررہ وقت آ جانے کے بعد عذاب دینے میں دیر نہیں کرتا، اور بلا شبہ وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پھر ان آیتوں میں ان کو بندر بنانے کے بعد کا نوٹس دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا اگلا نوٹس کیا دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو خبردار کر دیا تھا کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو تم پر تا قیامت ایسے حکمران مسلط کر دے گا جو انہیں طرح طرح کے دکھ پہنچاتے رہیں گے۔ ان دکھوں سے مراد ان کی محکومانہ زندگی بھی تھی، چنانچہ یہود کبھی یونانی اور کبھی کلدانی بادشاہوں کے محکوم بنے رہے، کبھی بخت نصر کے تکلیفوں اور مصیبتوں کا نشانہ بنے جس نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اور ان یہودیوں کی کثیر تعداد کو غلام بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا تھا۔ پھر یہ لوگ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مجوسیوں کے پاس بھی رہتے رہے۔ پھر اللہ نے مسلمان حکمرانوں کو ان پر مسلط فرما دیا۔ غرض مالدار قوم ہونے کے باوجود انہیں کہیں بھی عزت کی زندگی نصیب نہیں ہو سکی، اور ہمیشہ محکوم بن کر ذلت کی زندگی گزارتے رہے۔ اور اس 21ویں صدی کے اوائل میں ہٹلر کے ہاتھوں بری طرح سے یہ لوگ پٹے، اور اس نے لاکھوں یہودیوں کو بے دریغ قتل کر دیا۔ اور اسی 20ویں صدی کے وسط میں پھر چند حکومتوں کے سہارے تھوڑے سے علاقے پر انہوں نے اپنی حکومت بنائی، مگر امن ان کو پھر بھی نصیب نہیں ہوا، اور قیامت کے قریب جب دجال کا ظہور ہوگا تو یہ اس کے مددگار ہوں گے۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے مسلمان رفقا کے ہاتھوں سب کے سب تیغ یعنی مارے جائیں گے، جیسا کہ بے شمار ہمیں احادیث سے اس چیز کی نشاندہی ہو جاتی ہے۔ آیت 168، وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین میں کئی گروہوں میں تقسیم کر دیا، ان میں سے کچھ تو نیک لوگ ہیں اور دوسرے ان سے مختلف ہیں، اور ہم انہیں اچھے اور برے حالات سے آزماتے رہے کہ شاید وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔
پھر ان کے بعد نا خلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب کے وارث بن کر اسی دنیا کی زندگی کا مال سمیٹنے لگے اور کہتے یہ تھے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر ویسا ہی دنیا کا مال پھر ان کے سامنے آئے تو پھر اسے لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب میں یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ حق بات کے سوا اللہ سے کوئی بات منسوب نہ کریں گے؟ اور یہ بات وہ پڑھتے بھی رہے جو کتاب میں مذکور تھی، اور آخرت کا گھر تو اللہ سے ڈرنے والوں ہی کے لیے بہتر ہے۔ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ اور جو لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے اور نماز قائم کرتے ہیں تو یقیناً ہم ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اب یہاں ان آیات کے شروع میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین میں کئی گروہوں میں تقسیم کر دیا، یعنی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان یہودیوں کو تفرقہ بازی کے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا، جس میں آج کل ہم سب مسلمان بھی مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے قوم کی ساکھ پھر ختم ہو جاتی ہے، امت کی وحدت پارا پارا ہو جاتی ہے اور دنیا کی نظروں میں وہ حقیر بن جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرقہ بازی کو عذاب کی ایک مستقل قسم قرار دیا ہے۔ یہ عذاب کی قسم ہم نے سورہ انعام کی آیت نمبر 65 میں بھی پڑھی تھی۔ پھر ان یہودیوں کے اسلاف میں کچھ اچھے لوگ بھی تھے جن کا اس آیتوں میں ذکر بھی کیا گیا، اور کچھ فاسق لوگ تھے۔ اگرچہ اکثریت ان فاسقوں ہی کی تھی، لیکن ان کے جو مخالف تھے وہ بالکل نہ خلف اور نہ اہل ثابت ہوئے۔ انہوں نے اللہ کی کتاب کو بیچنا شروع کر دیا اور دنیا کے غلام بن گئے۔ مزید ستم یہ کہ وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ ہم جیسے بھی عمل کر لیں ہمیں اللہ عذاب نہیں دے گا اور معاف کر دے گا، کیونکہ ہم انبیاء علیہ السلام کی اولاد اور اللہ کے چہیتے ہیں۔ یہ چیز تو ہم نے سورہ بقرہ سے مسلسل کنٹینیو پڑھتے آ رہے ہیں کہ یہود جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا چہیتا سمجھتے ہیں۔ پھر بجائے اس کے کہ وہ گناہ کر کے نادم اور شرمسار ہوں اور اللہ کے حضور توبہ کریں، وہ پھر سے تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی آدمی فتویٰ یا مسئلہ پوچھنے آئے تو وہ اس سے بھی رشوت لے لیں یا مال اور دولت حاصل کر لیں، حالانکہ ان سے یہ پختہ عہد لیا گیا تھا، جس کا ان آیتوں میں بھی ذکر ہے کہ وہ کوئی غلط اور ناحق بات اللہ کی طرف منسوب نہیں کریں گے، اور یہ بات وہ کتاب میں پڑھتے پڑھاتے بھی ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے ذمہ یہ بات لگا دی کہ وہ جیسے بھی عمل کر لیں اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا، کیونکہ وہ انبیاء کی اولاد اور اللہ کے چہیتے ہیں۔ تو یہ بات وہ تورات سے دکھا سکتے تھے؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ تورات میں ایسی کسی بھی بات کی نشاندہی نہیں کی گئی تھی۔ پھر آیتوں کے آخر میں یہ چیز اللہ تعالیٰ نے زور دے کے کہی کہ یہ لوگ یہ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ اپنی کتاب میں یہ پڑھتے بھی ہیں کہ آخرت کا گھر صرف اور صرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتے ان کے لیے ہرگز بہتر نہیں، انہیں وہاں عذاب اور دکھ ہی سہنے پڑیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا لیکن یہ بات ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ بات وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ پھر بے شک اللہ تعالیٰ یقینی طور پر ایسے نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کا حصہ رکھتا ہے۔ الحمدللہ۔ آیت 171، اور وہ وقت یاد کرو وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، جب ہم نے ان پر پہاڑ کو اس طرح لا کھڑا کیا تھا گویا وہ سائبان تھا، اور انہیں یقین ہو چلا تھا کہ وہ ان پر ابھی گرنے والا ہے۔ اس وقت ہم نے انہیں حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب آپ کے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود اپنے اوپر گواہ بنا کر پوچھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ وہ روحیں کہنے لگیں کیوں نہیں، ہم یہ شہادت دیتے ہیں، اور یہ اس لیے کیا کہ قیامت کے دن تم نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس بات سے بالکل بے خبر تھے، یا یہ کہہ دو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد کی اولاد تھے، تو کیا ہمیں تو اس قصور میں ہلاک کرتا ہے جو غلط کاروں نے کیا تھا۔ ہم اپنی آیات اسی طرح تفصیل سے بتاتے ہیں، اور اس لیے بتاتے ہیں کہ لوگ راہ راست کی طرف لوٹ آئیں۔ اب یہاں پر ان آیات میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے لیے گئے عہد کا ذکر ہے جو فرداً تمام انسانوں سے لیا گیا تھا،
اور یہ اس دور کا واقعہ ہے جب اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو پیدا کر چکے تھے اور زمین کی خلافت کے لیے انہیں منتخب کیا جا چکا تھا۔ قرآن و سنت کی تصریحات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ان کی نسل سے تا قیامت پیدا ہونے والی اولاد کی روحوں کو اپنے سامنے حاضر کر لیا، اور ان روحوں کو وہی شکل عطا کی گئی جو ان کی پیدائش کے بعد انہیں میسر ہونے والی تھی۔ اور بعض احادیث کے مطابق ان روحوں کی شکل چونٹیوں کی اس طرح تھی۔ پھر ان روحوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اس بحری کائنات کو خوب دیکھ بھال لو اور پھر بتاؤ کہ یہاں میرے سوا تمہیں کوئی اور پروردگار نظر آتا ہے، اور کیا تمہارا پروردگار بھی میں ہی نہیں؟ تو ان سب روحوں نے پھر مل کر اس وقت یقین کے ساتھ یہ شہادت دی تھی کہ اے اللہ، صرف تو ہی ہمارا پروردگار ہے، یا دوسرے الفاظ میں اس بات کی شہادت دی کہ ہم کبھی کسی دوسرے کو تیرا شریک نہیں بنائیں گے۔ پھر آگے آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس عہد کے 2 مقصد بھی بتائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عہد کیوں لیا تھا روحوں سے۔ ایک یہ کہ انسان پر حجت تمام ہو جائے اور کوئی مشرک، ملحد، کافر یا نافرمان انسان قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو اس حقیقت کا پتہ ہی نہیں چل سکا، جیسے کہ آیتوں میں بھی ہم نے پڑھا، اور یہ نہ ہو کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عہد کو سمجھنے کی استطاعت بھی انسان کے اندر رکھ دی ہے اور خارج میں انبیاء اور کتابیں بھی بھیج دی ہیں۔ اور دوسری یہ کہ انسان اپنی سابقہ نسلوں پر یا بگڑے ہوئے ماحول پر اپنی گمراہی کی ذمہ داری ڈال کر خود بری و ذمہ نہ ہو جائے، کیونکہ ہر شخص، یہ عہد انفرادی طور پر ہر شخص سے لیا گیا تھا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اصل میں مشرک یا قصوروار تو ہمارے بڑے بزرگ تھے اور ہمیں محض ان کی اولاد ہونے کی سزا کیوں دی جا رہی ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے قصور کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتا ہے، لہٰذا اس وجہ سے ان 2 مقاصد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر انسانوں سے فرداً عہد لیا تھا۔ آیت 175، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں اس شخص کا حال سنائیے جسے ہم نے اپنی نشانیاں دی تھیں لیکن وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، چنانچہ وہ گمراہ ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو ان نشانیوں سے اس کے درجات کو بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا۔ ایسے شخص کی مثال کتے کی سی ہے کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تو بھی ہانپتا ہے اور نہ کرے تو بھی ہانپتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ آپ ایسے قصے ان سے بیان کرتے رہیے، شاید یہ لوگ کچھ غور و فکر کریں۔ اب یہاں پر ان آیات کے شروع میں اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اور انہیں کہا کہ ایک شخص کا حال سنانے کے متعلق بتایا گیا۔ اب یہ شخص کون تھا؟ اس شخص کا نام نہ قرآن میں مذکور ہے اور نہ حدیث میں، اور جو مفسرین کے اقوال ہیں وہ بھی مختلف ہیں، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کا طریقہ بیان ایسا ہوتا ہے کہ عموماً کسی برے شخص کا نام لے کر اسے بدنام نہیں کیا جاتا، بلکہ صرف اس کی خصلت کو بیان کر دیا جاتا ہے تاکہ دوسرے لوگ اس سے بچ جائیں، اور یہ بات انتہائی اخلاقی بلندی کی دلیل ہے کہ کسی کو بدنام بھی نہ کیا جائے اور اصل مقصد بھی حاصل ہو جائے، اور اس کی مثال ہر اس شخص پر صادق آ سکتی ہے جو ایسی صفات رکھتا ہو۔ یہ شخص آیات الہی کا ایک بہت بڑا عالم تھا، باعمل اور مستجاب الدعوات تھا، اور لوگوں میں اس کی زہد و تقوی کی شہرت بھی بہت تھی۔ چند لوگوں نے اس کے پاس آ کر ایک ایسی دعا کی درخواست کی جو شرعاً ناجائز تھی۔ پہلے تو اس نے ایسی ناجائز دعا کرنے سے انکار کر دیا، لیکن جب ان لوگوں نے اسے بہت سے مال و دولت کا لالچ دیا تو تھوڑی سی پس و پیش کے بعد وہ اس ناجائز کام پر آمادہ ہو گیا۔ اس طرح اس سے دنیاوی فائدہ تو حاصل ہو گیا، لیکن جس بلند مقام پر وہ جا رہا تھا اور آگے جانے کا ارادہ رکھتا تھا وہ اس مقام سے گر گیا۔ ایک دفعہ جب اس پر شیطان کا داؤ چل گیا تو آگے شیطان کا کام نسبتاً آسان ہو گیا تھا، چنانچہ تھوڑے ہی عرصے بعد وہ محض دنیاوی مفادات کی خاطر اللہ کا پورا نافرمان بن گیا، جیسے کہ آیتوں میں بھی ہم نے پڑھا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، کہ پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، چنانچہ وہ گمراہ ہو گیا، اور پھر اپنے اس بلند مقام سے وہ گرتا زمین کی انتہائی پستی تک پہنچ گیا۔ اس شخص یا اس جیسے شخص کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان آیات میں کتے سے دی ہے، جس کی حرص اور لالچ کا یہ عالم ہوتا ہے
کہ اگر کوئی شخص اس کی طرف پتھر پھینکے تو بھی وہ یہی سمجھتا ہے کہ شاید اس نے کوئی ہڈی یا روٹی کا ٹکڑا پھینکا ہے، پھر وہ اسے نوچتا اور ایک بار ضرور منہ میں لیتا ہے۔ اس کی زبان ہر وقت باہر نکلی اور رال ٹپکتی رہتی ہے، اور ہر چیز کو اس لیے سونگھنے کی کوشش کرتا ہے کہ شاید کہیں سے کھانے کی بو پا سکے۔ اس کی حرص کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اگر اسے کھانے کے لیے کہیں سے مردار بھی پڑا مل جائے اور وہ اس کی ضرورت سے بہت زیادہ بھی ہو، تو بھی اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا کتا اس کے ساتھ اس مردار کے کھانے میں شریک نہ ہو۔ اور یہ مثال اس دنیا کے کتوں پر راس آتی ہے جو اپنی خواہش اور دنیاوی مفادات کی خاطر اپنی اچھی سے اچھی قدروں کو بھی قربان کر دینے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کتے کی دو حالتیں بیان فرمائیں، ایک اضطراری اور دوسری اختیاری، یعنی ہر حال میں وہ زبان منہ سے باہر نکالے رکھتا ہے اور ہانپتا ہی رہتا ہے۔ اور دنیا کے ایسے شخص کی مثال بھی یہی کیفیت کی طرح ہوتی ہے کہ ایک دفعہ جو شیطان کے پھندے میں آ جاتا ہے تو پھر اس کی حالت ہی یہ ہو جاتی ہے کہ اسے کوئی مجبوری یا ہو یا نہ ہو، بہرحال وہ دنیا کی لالچ کی طرف ہی لپکتا ہے، اور حرام و حلال یا ناجائز و ناجائز کی تمیز اس میں سے ختم ہو جاتی ہے۔ آیت 178، مَن یہد اللہ فہو المہتدی، اللہ جسے ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کرے تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ بہت سے ایسے جن اور انسان ہیں جنہیں ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، ان کے دل تو ہیں مگر ان سے حق کو سمجھتے نہیں، اور آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں، اور کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں۔ ایسے لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اولئک ھم الغافلون۔ اب ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ جن کو اللہ کی طرف سے علم تو بہت ملا لیکن ہدایت میں نہیں ملی، اور وہی علم پھر ان کے لیے گمراہی کا باعث بنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر آیتوں میں کہا کہ اللہ جسے ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ علم ہی گمراہی کا سبب بھی بن جاتا ہے، یعنی انسان کو اس کا علم و فضل صرف اس صورت میں فائدہ دے سکتا ہے جبکہ اللہ کی طرف سے اس علم پر عمل کرنے کی توفیق بھی اس کو ملی ہو، وہ توفیق بھی اس کو نصیب ہوئی ہو۔ لہٰذا کسی شخص کو اپنی علمی قابلیت اور فضیلت پر نازا نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی کوئی غرور و تکبر کرنا چاہیے، بلکہ عقل کی کجروی سے بچنے، عقل کی تکبر سے بچنے اور سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق کے لیے ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان علم کی راہ سے بھی انسانوں کو گمراہ کر سکتا ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ جب سب گمراہ فرقوں کے قائدین یعنی ان کے جو لیڈر ہیں وہ عموماً ذہین و فتین اور عالم لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ پھر آگے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جن اور انسانوں کی اکثریت کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، اور ایسا کیوں ہے؟ یعنی جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دل و دماغ دے رکھے ہیں لیکن وہ ان کو استعمال نہیں کرتے، اور اپنے دماغ سے وہ غور و فکر کا کام نہیں لیتے۔ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دیں لیکن ان سے اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کا کام نہیں کیا گیا۔ کان اللہ تعالیٰ نے دیے لیکن ان سے اللہ کا کلام اور حق کی باتیں نہیں سنی گئی۔ اور پھر ان کی اکثریت ایسی تھی جس نے اللہ کی ان عطا کردہ نعمتوں کو صحیح طور پر استعمال ہی نہیں کیا، اور ان سے اتنا ہی کام لیا جتنا کوئی حیوان لیتے ہیں، اور گمراہ ہو گئے، جس کے نتیجے میں پھر انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور یہ بھی پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا انسان کے اپنے اختیار میں ہے، اور اسی اختیار کی بدولت انہیں جزا یا سزا ملے گی۔ رہے ان اسباب کے نتائج، تو ان نتائج پر صرف اللہ کا اختیار ہے۔ مثلاً اگر اللہ چاہے تو اس جہنم میں داخل ہونے والی اکثریت میں سے کسی کو معاف بھی کر سکتا ہے، یا ان اسباب کی نسبت کرنے والوں کی طرف بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے ایسے اسباب اختیار کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف بھی، کیونکہ اللہ خالق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس آیت کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اللہ نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کرتے وقت یہ ٹھان لیا تھا کہ ان کی اکثریت کو جہنم میں داخل کرنا ہے، بلکہ اللہ کا تو جنوں اور انسانوں کی پیدائش سے مقصد یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں۔
جب انسان اور جن اس مقصد کو پورا نہیں کر سکے اور اللہ کی طرف سے دیے گئے اختیار میں سے وہ نیکی کا راستہ نہیں چن سکے، تو پھر ایسے انسانوں اور جنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو واجب کر دیا ہے۔ پھر آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں۔ اب وہ کیسے بدتر ہیں؟ وہ اس لحاظ سے چوپایوں سے گئے گزرے ہیں کہ چوپایوں کو تو اللہ تعالیٰ نے عقل و تمیز عطا ہی نہیں کی، لہٰذا وہ ہدایت کی راہ تلاش کرنے یا اس پر چلنے کے مکلف ہی نہیں ہیں، جبکہ انسان کو ہدایت کی راستہ تلاش کرنے کی اور روحانی کمال تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی قوتیں عطا کی گئی ہیں۔ پھر بھی اگر وہ ان سے کام نہیں لیتا اور گمراہ ہوتا ہے تو وہ پھر یقینی طور پر پھر ان جانوروں سے بھی بدتر ہی ہوتا ہے۔ آیت 180، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، انہی ناموں سے اسے پکارا کرو اور انہیں چھوڑو جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں جلد ہی انہیں اس کا بدلہ مل جائے گا، اور ہماری مخلوق میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتے اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا انہیں ہم اسی طرح بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہو سکے گی، اور میں انہیں دھکیل رہا ہوں، یقیناً میری تدبیر کا کوئی توڑ نہیں۔ اب ان آیتوں کے شروع میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام صرف اللہ ہے، باقی اس کے جتنے بھی نام ہیں سب صفاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات ان ناموں سے واضح ہوتی ہیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں جو شخص انہیں یاد کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کے ان ناموں یا صفات میں کجروی کا لفظ استعمال کیا گیا کہ جو شخص ان میں کجروی کرتا ہے، ان ناموں میں کجروی کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات یا اللہ تعالیٰ کے ان ناموں میں سے جو بھی صفات مختص ہیں ان میں کسی دوسرے کو بھی تسلیم کر لینا، اور اسی کو الہاد بھی کہتے ہیں، جیسے کسی اور کو بھی عالم الغیب یا رزاق یا داتا اور حاجت روا، مشکل کشا، کارساز سمجھ لینا۔ یہ سب باتیں اور چیزیں کجروی میں اور الہاد میں شامل ہوتی ہیں۔ پھر آگے آیتوں میں بتایا گیا کہ ہر امت میں ایک گروہ ایسا ہوتا ہے جو حق پر قائم رہتا ہے، ہاں اس کی تعداد کتنی ہی کم ہو، اور یہ اس لیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پر حجت تمام ہوتی رہتی ہے۔ چنانچہ امت محمدیہ کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 یعنی 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، تاہم ان میں سے ایک فرقہ ایسا ہوگا جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ پھر آیتوں کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ آیتوں کا انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، اور یقیناً اللہ کی تدبیر کا کوئی توڑ نہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی سنت بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ مجرم لوگوں پر سرزنش اور تنبیہ کے طور پر پہلے چھوٹے چھوٹے دکھ اور تکلیفیں نازل فرماتا ہے، اگر لوگ اس سے عبرت حاصل کر لیں تو خیر، ورنہ انہیں ایک دوسرے طریقے سے آزماتا ہے، یعنی ان پر خوشحالی اور آسودگی کا دور آ جاتا ہے جس میں وہ ایسے مگن اور غرق ہو جاتے ہیں کہ انہیں سابقہ تکلیفیں یاد ہی نہیں رہتی، اور وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اللہ ان پر مہربان ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ انہیں محض اس لیے مہلت دے رہا ہوتا ہے کہ جس انتہا کو پہنچنا چاہتے ہیں پہنچ جائیں، تو پھر یکدم انہیں ان کے انجام سے دوچار کر دیتا ہے۔ اس وقت لوگوں کو کوئی طاقت پھر اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ایسا علم پہنچائے جو ہمیں ہدایت اور فرما برداری کی طرف لے کے جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔